امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں نماز میں یہ 6 صفات منافقت کی علامت ہے۔ نماز کی طرف جاتے وقت سستی کا مظاہرہ کرنا، نماز ادا کرتے ہوئے لوگوں کو دکھلاوا کرنا، اس کی ادائیگی میں تاخیر کرنا، جلدی جلدی ٹھونگے مارنا، اس میں اللہ کا ذکر کم کرنا، باجماعت نماز پڑھنے سے پیچھے رہنا۔ یہ 6 باتیں آپ کے پاس لکھی ہوئی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ ان 6 کی 6 کو لکھ لیجئے۔ نماز میں منافقت کی 6 علامات: جاتے وقت سستی، پڑھتے ہوئے دکھاوا، ادائیگی میں تاخیر، جلدی جلدی پڑھنا، تیز تیز، ذکر کم کرنا، مردوں کے لیے باجماعت نماز سے پیچھے رہنا۔ پھر جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے سے اللہ کی ذمہ داری کا ختم ہونا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان بوجھ کر نماز کو ترک مت کیا کرو، اس لیے کہ جو شخص جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے اس سے اللہ کا ذمہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک نماز قضا کرنا بڑے خسارے کا باعث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی ایک نماز اس سے فوت ہو گئی گویا اس کا مال اور اس کی اولاد فنا ہو گئی۔ اتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہے، اتنا بڑا نقصان دہ ہے، لیکن ہم کبھی اس کو نہیں سمجھتے کہ کتنی بڑی نقصان کی بات ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نماز چھوڑ دیتے، وہ کیا مہمان آ گئے تھے، وہ کیا بس ڈرائیو کر رہے تھے، پھر کہیں نہ کہیں تو روک بھی سکتے تھے۔ ایک نماز چھوڑنا اعمال کی بربادی کا باعث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز اثر چھوڑ دی اس کے اعمال باطل ہو گئے، حبط عملہ، یعنی نماز چھوڑنا باقی اعمال، باقی نیکیوں کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ کئی لوگ ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اور جتنے اچھے اچھے کام کرتے ہیں، ہم کسی کا دل نہیں دکھاتے، ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں، لیکن کیا ہوا جو نماز نہیں پڑھتے؟ یعنی عام طور پر ان لوگوں کی تعریف زیادہ کی جاتی ہے جو لوگوں کا خیال رکھتے ہیں لیکن نماز پڑھے یا نہ پڑھے۔ تو ٹھیک ہے، وہ بہت اچھی نیکی ہے، لیکن اس نیکی کی حفاظت تبھی ہوگی جب آپ نماز کی حفاظت کریں گے۔ اگر آپ نے نماز کی حفاظت نہیں کی تو وہ نیکی بھی ضائع ہو جائے گی۔ دلوں کی سختی اور غفلت کا باعث، عبداللہ ابن عمر، ابو ہریرہ دونوں بیان کرتے ہیں، ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ممبر کی سیڑھیوں پر فرماتے ہوئے سنا، لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دے گا، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ نماز کے وقت سونے والے کے کان میں شیطان کا پیشاب کرنا۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا گیا کہ وہ صبح تک پڑا سوتا رہا اور نماز کے لیے بھی نہیں اٹھا۔ آپ نے فرمایا شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا ہے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ نماز کو چھوڑنے والا چور، بدکار آدمی، شراب نوشی کرنے والے اور نشہ کرنے والے سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ بے نمازی کے لیے موت کی سختیاں، وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ وَلَٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، اور پنڈلی پنڈلی کے ساتھ لپٹ جائے گی، یعنی جب جان کنی کا وقت آئے گا۔ اس دن تیرے رب ہی کی طرف روانگی ہے، سونا اس نے تصدیق کی اور نہ نماز ادا کی، لیکن اس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ پنڈلی کا پنڈلی سے جڑنا جو ہے یہ سختی کی علامت ہے۔ نماز سے غافل ہونے والے کی قبر میں سزا۔ سمرہ بن جندب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بیان کرتے ہوئے فرمایا جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا وہ قرآن کا حافظ تھا، مگر وہ قرآن سے غافل ہو گیا اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جایا کرتا تھا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ بے نمازی کا قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ انجام۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرے گا تو وہ اس کے لیے روشنی، دلیل اور نجات کا سبب نہیں بنے گی، اور وہ شخص قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ نمازوں کو ضائع کرنے والوں کے لیے ویل، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، بس ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں۔ مصعب بن سعد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے کہا ابا جان، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون، تو ہم میں سے کون ہے جو نہیں بھولتا اور کس کے دل میں خیال نہیں آتے؟ انہوں نے کہا اس کا یہ مطلب نہیں، بلکہ اس آیت سے وقت کا ضائع کرنا مراد ہے کہ وہ فضول کاموں میں لگا رہے یہاں تک کہ وقت ضائع کر دے۔ یہ ہے ساہون، دیر کر کے پڑھنا۔ نماز چھوڑنا اہل جہنم کی صفت ہے۔ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ وہ کہیں گے ہم نماز ادا نہیں کیا کرتے تھے۔ تو نماز کیا ہے؟ الصلاۃ عماد الدین، دین کا ایک پلر ہے۔
تو جس عمارت کا پلر ہی گر جائے وہ عمارت باقی رہتی ہے. اور پھر انجام کیا؟ تو نماز کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. یہ مت سوچے انسان کہ کوئی بات نہیں، کیا فرق پڑتا ہے. نماز کی فرضیت، پہلا حکم، بدنوں پہ 5 نمازیں فرض، کسی حال میں ساکت نہیں. نماز کی فضیلت، یہ اصل میں اہمیت ہے، اس یہاں پر اہمیت کا لفظ ہونا چاہیے. نماز کی اہمیت. نماز اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی، اسلام کا دوسرا رکن. زمین و آسمان کی تمام مخلوق کا نماز پڑھنا، نماز کا کثرت سے ذکر ہونا، 2 بار فرشتوں سے پوچھنا نماز کے بارے میں. اور یہ بھی اہمیت میں ہی ہے سارا. قیامت کے دن سب سے پہلا سوال اس کے بارے میں ہوگا. سخت بیماری میں بھی آپ نے فکر کی. مسلمانوں کو نماز آباء و اجداد اور بیٹوں سے زیادہ اس سے محبت رکھتے ہیں. نماز کہیں بھی کیسے بھی حالات ہو نماز نہیں چھوڑنی. دنیا کے کاموں کی وجہ سے نمازوں سے غافل نہیں ہونا. جی استاذہ، مجھے یہ کہنا تھا کہ یہ جو ہوم ورک ہمیں ملا تھا کھانا کھانے میں اور نماز کے موازنہ کرنے میں، اس کی وجہ سے خود جو سیلف کانشیسنیس ہوتی ہے وہ بہت زیادہ آئی کہ ہر کام کے لیے ٹائم کو دیکھنا. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا، ہم ریلیکس ہو کے ہر کام کرتے تھے، تو وہ اس سے کافی فرق پڑا مجھے اپنے لیے. کوئی اور شیئر کرنا چاہے گا؟ استاد ایک چھوٹا سا کوشچن ہے کہ ہوتا ہے کہ اذان ہو رہی ہوتی ہے اور کچن میں کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت ضروری ہے کہ سر پہ ڈھانپا جائے یا ویسے ہی اذان سنی جا سکتی؟ کوئی ڈھانپنے کی ضرورت نہیں. جزاک اللہ. چلیے ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.